ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن کریم سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بر و بحر میں، دنیا میں، حتیٰ کہ بحر میں بھی جو فساد ہے وہ سارے کا سارا ہماری کمائی، ہمارے ہاتھوں، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس یعنی لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور دنیا میں موجود جو شر ہے اس کے ذمہ دار ظاہر ہے کہ اس آیت کی روح سے انسان ہیں، ہم ہیں، اور خیر و شر کی آویزش جو ہے وہ ابتدائے افرینش سے ہی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ بنی نوع انسان کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، جب ان کی تخلیق ہوئی تو شیطان سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کے سامنے نمرود مردود آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آ گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کا فرعون ابو جہل آ گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب جب کوئی خیر کا موسم آتا ہے تو یہی شر جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران ایک ٹولہ ایسا ہے، اب یہ کہیں کہ میڈیا سارا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میڈیا میں ایک ٹولہ ایسا ہے جو شیطان کے چیلوں کا ٹولہ ہے۔ جیسے ہی رمضان آیا انہوں نے نئے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیے، اور جتنا وہ شر پچھلے مہینوں میں روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی اس مہینے میں انڈیل دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ادارے، بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، وہ رمضان المبارک میں نشر کرنے کے لیے جو ان کے سیریز ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، ان پہ کئی مہینے اپنی دولتیں لٹاتے ہیں اور یہ رمضان میں نشر کریں گے۔ لوگوں کو نہ نمازیں صحیح طریقے سے پڑھنے دیں گے، نہ لوگوں کو روزہ صحیح طریقے سے رکھنے دیں گے، اور یہ سراسر شر اور یہ شیطان کے ٹولوں کا کام ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات بھی نہیں ہے کہ میڈیا آج آیا ہے تو اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات، سڑکوں پہ لگے ہوئے اشتہاروں میں بعض چیزیں دیکھنے میں آیا کرتی تھیں، جن میں ایک اشتہار جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوا کرتا تھا کہ فلاں فلم جمعہ کے مبارک دن سے اس کا شاندار افتتاح ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، جمعہ کے مبارک دن سے شاندار افتتاح کس چیز کا کرنے جا رہے ہیں؟ فلم کا۔ تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے اس سے بھی پہلے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں اور جمعۃ المبارک میں لچر اور فوش کام، ان کا افتتاح جو ہے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے روزے خراب کریں، لوگوں کی عبادتیں خراب کریں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان مر تو نہیں گیا نا، شیطان زندہ ہے، اور جہاں شر کا کوئی کام ہوتا ہے وہاں لوگوں کی دلچسپیاں شیطان بڑھا دیتا ہے اور لوگ اس طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، ان پروگراموں میں ایک بڑا عجیب سا رویہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض وہ عورتیں جو رمضان سے پہلے انتہائی فوش لباس پہنے ہوئے، نیم اوریاں اور انتہائی فوش ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ماہ رمضان میں وہ مولوی صاحبہ بنی ہوئی ہوں گی۔ تھوڑا سا اپنے سر کو لپیٹ لیا اور اسلامی پروگرام دے رہی ہیں۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، سارا سال وہ فوش قسم کے ڈرامے، اوریانی دوش ڈرامے بناتے اور چلاتے آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک آیا تو وہ آپ کو مولوی نظر آئیں گے، تقریریں کرتے نظر آئیں گے۔ اب یہ سوائے اس کے اور کہا کیا جا سکتا ہے کہ یہ شیطان کی ایک اسپیشل
پیشکش ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم نے مسلمانوں کے روزے خراب کرنے ہیں، تم نے روزے داروں کی نمازیں خراب کرنی ہیں، تراویح خراب کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ بڑی پابندی سے اور اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہمارے روزے داروں کو چاہیے کہ دن کے وقت خاص طور پر جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس قسم کے لیکچر، ڈرامے اور لیکچر قسم کی چیزیں جو بھی نشر کی جاتی ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں، کانوں کو بچا کے رکھیں، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ کچھ کھایا نہیں تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا۔ روزہ پیٹ کا، روزہ آنکھ کا، روزہ زبان کا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث معروف ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ سارا دن بھوکا پیاسا مرتا رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے، غیبت سننا، غیبت کرنا، گالی دینا، گالی گلوچ میں اور چیخنا چنگارنا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ روزے میں منع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ میڈیا جو کردار ادا کرتا ہے اس کو کچھ اس انداز سے ہم اپنا رویہ دکھائیں کہ وہ اپنا سموں لے کے رہ جائیں، اور حکومتی ادارے خاص طور پر جو سرکاری ادارے ہیں، اور ان میں بھی کچھ ادارے وہ ہیں جو ہمارے اہل دین کے لیے کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وزارت امور اسلامیہ ہے اور اسی طرح کے دوسرے ادارے ہیں۔ ان اداروں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا تقدس اور رمضان المبارک کا احترام قائم کروانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور حکومتی اداروں کو یہ بھی چاہیے کہ جیسے عام طور پر سائنس، میڈیکل یا دوسرا کوئی کانفرنس کرائیں گے، باقاعدہ ٹکٹیں، ایئر ٹکٹیں بھیجیں گے، ہوٹلز بک کریں گے اور بڑے بڑے معاوضے دیں گے، لوگوں کو باہر کی دنیا سے منگوائیں گے تاکہ وہ آ کے لیکچرز دیں، اور جب رمضان آئے تو پھر ہمیں وہی لیکچر اور فوش قسم کے لوگ جو ہیں وہ مہیا کر دیتے ہیں کہ یہی آپ کے لیے دینی پروگرام بھی پیش کریں گے۔ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام روزے داروں کو ان کرتوتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے روزے، اپنی نمازیں اللہ رب العزت صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا مہینہ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مہینہ، ہمیں چاہیے کہ ان سے پوری طرح کنارہ کش رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔